غالباً ان کا فرانس میں ایک آپریشن ہونا تھا اور سرجن تھے غالباً مورس بکائی ان کا نام تھا، فرانس کا بڑا ڈاکٹر تھا، ملک فیصل کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں، اب وہ بڑا ڈاکٹر تھا اور ادھر بادشاہ تھا، تو اس نے ایک سوال کیا کہ سر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہی کہ قرآن کے بارے میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مگر مجھے تو ایسا نہیں لگتا، بہت ساری باتیں ایسی لگتی ہیں جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہونا چاہیے۔ تو شاہ فیصل نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر تم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے یا قرآن کو عربی میں پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا ہے یا اس کا ترجمہ پڑھا ہے؟ تو وہ چونک گئے ڈاکٹر صاحب، کہنے لگے کہ یہ سوال جو میں نے آپ سے کیا، بہت سے لوگوں سے کیا، آپ نے مریض، میرے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اس کے لیے علاج کے لیے، تو میں نے کئی لوگوں سے یہ سوال کیا، مگر یہ الٹا سوال مجھ سے کسی نے نہیں کیا بلکہ مجھے سمجھانا شروع کر دیا۔ تو ملک فیصل نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ نہیں جو آپ کی زبان میں ہوا ہے، بلکہ براہ راست قرآن پڑھ کر پھر بتائیں مجھے۔ وہ اللہ کا بندہ سنجیدہ تھا، اس نے اپنا ٹائم حساب لگا کے ٹائم نکالا۔ ایسے لوگ ٹائم کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اب حال یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے زیادہ بے دردی کے ساتھ جس کو خرچ کرتے ہیں وہ ٹائم ہے، وہ وقت ہے، اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے بہت طاقتور سبب یہ بات ہے کہ ہم لوگ وقت خراب کرتے ہیں، وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اپنے روزانہ غالباً 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کا ٹائم نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ 2 سال عربی پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، چونکہ انہوں نے قرآن کو براہ راست پڑھ لیا۔ تو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیے آپ پڑھیے قرآن، اور اس کے لیے محنت کیجئے، خرچ کیجئے، عربی پڑھنے والے پڑھانے والے تلاش کیجئے، اور ٹائم نکالیے، اپنا ٹائم لگائیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کسے کہتے ہیں۔ یہ تو ہے ہماری دعوت سب کے لیے کہ قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن بیچ میں جو بات چل رہی تھی اس کو پورا کریں کہ قرآن سمجھے بغیر بھی پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور اس کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دے گئے ہیں۔ یہی جو حدیث ہے کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے بعد حضور نے مثال کیا دی ہے، ذرا یہ بتائیں۔ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ مثال دی ہے وہ والی جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ بتائے کوئی الف لام میم کو سمجھا ہے کسی نے آج تک؟ تو حضور نے مثال دے کر ہی جڑ کاٹ دی ہے، مثال ہی سے مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی ثواب، چونکہ الف لام میم کو تو سمجھے بغیر ہی پڑھے گا جو بھی پڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھے بغیر پڑھنے سے صراحت ہو گئی بالکل اس مسئلے کی۔